بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آزاد کشمیر ایک بڑا پرامن خطہ ہے اور یہاں پر اگرچہ پولیس کی نفری اس طرح نہیں ہے، لیکن ریاست کے حوالے سے یہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں ناظرین جو نہ صرف الارمنگ ہوتے ہیں بلکہ آنے والے وقت کے حوالے سے ان کا تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں میرپور کے اندر ایک ایس ایچ او کی طرف سے برٹش خاتون کے ساتھ ہراسگی کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے پورے آزاد کشمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے سینئر صحافی سابق صدر سینٹرل پریس کلب سجاد میر صاحب کو یہاں پہ دعوت دی ہے۔ سجاد میر صاحب، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر کم ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے الارمنگ ہے۔ ایک ایس ایچ او نے برٹش خاتون کو نہ صرف ہراساں کیا اور اس کو ایسی ایک جگہ پہ لے کے گیا جہاں پہ اس کی اپنی رہائش تھی، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ دیکھیں، یہ آزاد کشمیر کے اندر بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ آپ صرف میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ اس کا جو آئی جی پی جو پولیس آزاد کشمیر کے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے وہاں پہ جو ہائی ایپس ہیں میرپور کے اندر کمشنر اور ایس پی کو کہا یار کہ اس معاملے کو دیکھیں، اور ایس پی نے وہاں پہ جو ڈیوٹی لگائی اس ایس ایچ او کی، آپ دیکھ لیں کہ جس ایس ایچ او کو یہ پتہ تھا کہ یہ کیس اتنے سینئر ترین افیسر کی طرف سے ریفر ہوا ہے، یعنی جو فورس کا سربراہ انسپیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے اس کی طرف سے ریفر ہوا ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اس نے کس طرح کا بیہیو اس خاتون کے ساتھ کیا۔ دیکھیں بٹ صاحب کہ یہ برٹش برن خاتون تھی، ان کو یعنی شروع میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی انفارچونیٹ سچویشن میں پھنس جاتی ہیں تو کس طریقے سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، کہ وہ ساری اس کی کنورسیشن جو اس کی گاڑی میں تھی یا اس کے گھر میں جا کے وہ ساری پوری آڈیو میں نے سنی ہے۔ آپ یقین کریں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر کہ بندے کا خود ہی دل نہیں کرتا یار کہ ہم بحیثیت یعنی ایک بندہ جو اتنے ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھا ہوا، وہ اخلاقی اعتبار سے کتنا گرا ہوا شخص ہے، اگر ایک کیس کی آپ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال ہے تو آپ سوچیں کہ اس نے عام بندے کے ساتھ اس کا کیا بیہیویئر رہا ہوگا، اور اس طرح کے کتنے کیسز اس نے کیے ہوں گے۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ایک وہ کیس جو اس کی طرف اس کے انسپیکٹر جنرل نے جو اس کا سربراہ ہے فورس کا اس نے بھیجا تو وہاں پہ یہ کچھ ہوا، تو پھر عام لوگوں کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی؟ بالکل یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تھوڑے یہاں سے مختلف ہیں۔ وہاں پہ برادری ازم ہے، پیسہ ہے، لوگ اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سارے ایسے ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مشہور زمانہ ایک خاتون کا کیس تھا جس کی پوری فیملی کو مارا گیا، اور وہ بیچاری یہاں مظفر آباد تک آئی، ہمارے کوئی سینئر دوستوں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا اور بعد میں وہ بھی مارے گئی، اور ایک دو بھائی اس کے بچے جو ملک سے باہر چلے گئے۔ یعنی اس طرح کے واقعات پہلے وہاں پہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے نا، اس نے بحیثیت قوم، بحیثیت یعنی ہماری ایک چہرے پہ دھبا انہوں نے لگا دیا، یعنی بہت بڑا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو برٹش نیشنل ڈیول نیشنل جو ہمارے ہیں، یہ ہماری بیک بون ہیں، یہ ہماری اکانومی کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے برطانیہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہ لوگ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہر فورم پہ آگے ہیں، یہ فائنینس بھی کرتے ہیں، وہاں پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، انڈیا کی جو مظالم ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے بھی لاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ بنا تنخواہ کے آپ کی صفائی ہیں، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے ملک میں آتے ہیں، یہاں آئیں، ان کو آپ اسپیشل پروٹوکول دیں، ان کی پراپرٹی کا حفاظت کریں۔ اب دیکھیں واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خاتون کے گھر تھے جو کرایہ دار کے پاس، وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، اس کے پیرنٹس بھی اس کے ساتھ ہیں جو بیمار ہوئے اور واپس چلے گئے، اور یہ خاتون بیچاری اکیلی 4 مہینے اس سارے پروسیس کو لگی رہی یار، ان کو گھر خالی کروائیں، کبھی کدھر بیچاری یعنی فٹ بال بن کے رہ گئی، اور بجائے اس کے کہ یار اس کا گھر خالی کرائیں، گورنمنٹ اس کی مدد کرتی، اس کو وہ کرایہ دار کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں مزید پیسے دے تو ہم گھر چھوڑیں۔ دیکھیں یار، اس سے بڑی یہ کوئی جنگل ہے؟ مجھے بتائیں نا، یہ جنگل کا قانون ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں بٹ صاحب، انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ یعنی ہماری حکومت کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہے، مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے نا پشت پناہی جو ہے نا ایس او جی کی وہ کریں۔ اگر نہ ہوتی، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دیدہ دلیری سے کون ہے بندہ جو اس طرح کے واقعات کرتا اور پکڑا بھی نہ جاتا۔ ابھی دیکھیں 8 دن گزر گئے، کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا،
پھر ایکشن کمیٹی کو میدان میں آنا پڑا. آپ کیوں واقعات کو, چیزوں کو وہاں تک لینگر آن کرتے ہیں کہ پھر مڑ کے لوگ اس کی آنرشپ اپنے ہاتھ میں لیں, اور پھر آپ کہتے ہیں یار کہ یہ نیائے ہو گیا, وہ لوگ کیوں آگے کیوں نہ اچھا آئے, اس میں کہ یہ ہوا انصاف ملتا تو کیوں آتا. 8 دن تک ان چیزوں کو دیکھتا رہا اور خاتون کے ساتھ کھیلتے رہے کہ کبھی بالکل ادھر کبھی ادھر, بالکل ایسے اور ہی اس میں سیاسی قوتیں بھی خاموش رہیں, سب لوگ. اور محکمہ سارا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. بالکل. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابھی جو اس وقت جو ہے نا, کچھ دیر پہلے تک اے جے کے پولیس نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک پریس ریلیز ڈالی ہے جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایس ایچ او کو گرفتار کر لیا پرندری سے. لیکن آپ دیکھ لینا یہ کیوں ہوا, اس لیے کہ کل ایکشن کمیٹی نے صبح یعنی ہفتے والے دن کے لیے گھیراؤ کی, ایس ایس پی آفس کے گھیراؤ کی کال دے رکھی تھی. یعنی یہ عوامی ایکشن کمیٹی اب لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنتی جا رہی ہے. دیکھیں اگر کسی طرف سے نہیں آیا تو جب عوامی ایکشن کمیٹی نے ڈیڈ لائن دی تو پھر اس کے بعد. لیکن میں یہ کہتا ہوں نا, بٹ سب چیزیں یہاں تک کیوں آتی ہیں؟ دیکھیں نا, ان کا کام ہے کہ اگر فرض کرو وہ جتنا بھی پاورفل بندہ ہے یار, اس نے ایک بہت کبھی فیل کیا, آپ کو تو کسی کے کہے بغیر سب سے پہلے اس کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. اس پہ سخت ترین دفعات لگانی چاہیے تھی, وہ نہیں کی. کل اس خاتون نے پریس کانفرنس کی, اس نے جو کمیٹی بنی ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا اور جوڈیشل انکوائری کا اس نے مطالبہ کیا. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بالکل کمزور سی دفعات لگائی ہیں. اس پہ تو وہ توہین مذہب کی بھی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. حالانکہ جس طرح کی وہ کنورسیشن ہے, جو اس نے باتیں کر رہے ہیں, وہ تو بنتا ہے اس طرح, یعنی سخت ترین سزا کا مستحق ہے بھیا. آپ نے بالکل اس کے لیے بالکل اسپیس چھوڑا. وہ کل اس نے وہاں میرپور سے اپنی ضمانت بھی کروا لی تھی. آج اگر آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے تو وہ عوامی پریشر کے بعد گرفتار کیا, کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی, یہاں سول سوسائٹی, وکلاء, وہ سب لوگ اس خاتون کے ساتھ کل جب پریس کلب میں بیٹھے, اس کے بعد چیزیں پھر کچھ سٹریم لائن ہونا شروع ہو گئی. اور پھر سب سے بڑی چیز کہ کل سے میں آپ کو بتاؤں کہ برٹش پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے اپنی فیس بک پہ 15 منٹ کا ایک وائس نوٹ چھوڑا ہوا, ریکارڈنگ کی ہوئی. اگر آپ ان کے الفاظ سنیں, یقین کریں بندہ خون کینسر ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ کیا کریں جی. یعنی یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر برٹش شہری کے ساتھ میر صاحب یہ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح یہ دیکھیں نا, اس کی ایک یہ گھر میں لے کے گیا, اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی طرز پہ آزاد کشمیر میں بھی اب پولیس والے اپنے حکومت خانے کھول رہے ہیں. بالکل. یہ دیکھیں نا کس دیدہ دلیری سے وہ خاتون کو کہہ رہا ہے, نقاب اتارنے کے لیے اس کو فورس کر رہا ہے, پھر اس کو کہہ رہا ہے آپ میرے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھو, پھر گھر لے کے گیا, پھر شراب پی رہا ہے, پھر اس کو یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کتنی دیدہ دلیری ہے یہ, اور آپ کر کے اور آپ کہتے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں جو سیاسی شخصیت, اللہ کرے ہماری جو ہے نا وہ ذرائع غلط ہو, لیکن جو سیاسی شخصیت بھی اس کی پشت پناہی کر رہی, کیا یار اس کی اپنی مائیں بہنیں بیٹھی نہیں ہیں؟ کل یہ بات وہاں تک نہیں جائے گی. کیوں یہ لوگ بھول جاتے ہیں یار کہ کسی ظالم کے ساتھ جب کھڑا ہوتے ہیں کہ ایک دن ان کو بھی شاید اس ظلم کا شکار وہ خود بھی ہو جائے. یہ مکافاتی عمل ہے نا جی بٹ صاحب دنیا. تو یہ وہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ لوگ انہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی میرپور کے اندر, یعنی کتنے بڑے سکینڈل ہوئے, اربوں روپے کے ان کے ساتھ فراڈ ہوئے پراپرٹی کے نام پر. آپ جا کے دیکھیں ہر گلی محلے میں ایک کہانی ہے کہ یہ بیچارے وہاں پیسے کماتے ہیں, یہاں لا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے, پلاٹوں کے نام پہ ان کے ساتھ اتنی بڑی فراڈ کیا گیا, ان کی انویسٹمنٹ یہاں پہ سیکیور نہیں ہے. گھر لیتے ہیں تو کرایہ دار ان پہ قبضے کر لیتے ہیں. وہ لوگ یہاں پہ آئیں کس لیے آئیں جی؟ کل میری بات ہو رہی تھی, میں سینئر صحافی ہیں ہمارے وہاں لندن میں, تو وہ بتا رہے تھے یار کہ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں جن کی فرض کرو اس زمین کے ساتھ رشتہ ہے, جن کی ماؤں کی, بہنوں, بھائیوں کی قبریں ہیں وہاں پہ, جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, لیکن ان کی اولادیں کیوں آئیں گی یہاں پہ؟ وہ تو چھٹیاں گزارنے اب مراکو جا رہی ہیں, مراکش میں جا رہی ہیں, ترکی میں جا رہے ہیں, یورپ میں جا رہے ہیں. وہ تو یہاں آ ہی نہیں رہے. وہ یہاں آتے ہیں, ایک فیملی اگر 1-2 مہینے کے لیے آتی ہے, وہ کتنے یہاں پہ سرمایہ انویسٹمنٹ کر دیے وہ آتے ہیں, لیکن وہ پریفر نہیں کر رہے اس لیے کہ ان کو سیکیورٹی نہیں ہے. ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو لوٹنے وہ بیچارے شروع ہوتے ہیں, تو گھر سے جاتے ہیں مڑ کے وہاں تک, نہ ہم ان کے سیکیورٹی دے رہے ہیں, نہ ہم ان کی پراپرٹی کو سیو کر رہے ہیں. پھر کون, یہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. اس وقت کون بیٹھے ہیں حکومت میں؟ وزیر اعظم صاحب کا کام ہے. وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں دیکھ رہے ان چیزوں؟ صدر ریاست کا حلقہ ہے سر, صدر ریاست کا بائی اسٹیشن ہے. کیوں ایکشن کمیٹی سے پہلے صدر صاحب نے ایکشن نہیں لیا؟ ان کے بیٹے وزیر ہیں, کیوں انہوں نے ایکشن نہیں لیا؟ وہاں سے سینئر وزیر ہیں کرنل وقار نور, کیوں ایکشن نہیں لیا؟ اس لیے ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جو ہے ان کے کارندے ہی سمجھ لیں نا, ان لوگوں کو جو یہ سیاستدانوں کے جو کارندے ہوں گے انہوں نے تو یہی کرنا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی, ادھر ادھر کی بات ہوتی جو بہت دور ویلی میں یا نیلم میں کہیں کسی جگہ ہو گیا واقعہ, تو چلو بات ہے یار, بالکل وہ مڈل شہر کے اندر بیٹھا ہو. تو بجائے اس کے کہ ایکشن کمیٹی پہنچے, آپ کو پہنچنا چاہیے تھا, آپ نہیں پہنچے. پھر ایکشن کمیٹی پہنچی اور پھر کہتے ہیں جی رولا ہو گیا جی, یہ فنڈ کون فنڈ کر رہا ہے جی؟ مجھے بتائیں نا, کیوں, کہاں سے فنڈنگ ہے یہ؟ فنڈنگ ہے. آپ مجبور کر کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں, پھر جب وہ کسی کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فارن فنڈنگ ہوگی. آپ اس نچ تک نہ لے کے جائیں, آپ لوگوں کو انصاف دیں, آپ ان کی دعائی دیں. آپ دیکھیں
پچھلے عرصے میں یہ جتنا آپ دیکھیں پورے بٹ صاحب پورے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہاسپٹل ہیں، میں کوئی دوائی میری ہے کسی غریب کے لیے؟ 50 کروڑ سے زائد پچھلے سال انہوں نے جو سرکاری افسر اور جو سرکاری اور یہ حکومتی لوگ ہیں جن کے علاج معالجے کے لیے بیرون پاک لیکن آزاد دعوے تو کشمیر بڑے میں ہو رہے دیا، ہیں، دعوے تو بڑے بڑے ٹھیک ہو ہے، رہے ہیں. لیکن دعوے ہی ہے نا، جب آپ کو دوائی نہیں ملتی، آپ کو وہاں پہ میرٹ پہ جاب نہیں ملتی، اسکولوں میں آپ کی اچھی تعلیم نہیں ہے، چلنے کے لیے اچھی روڈ نہیں ہے، تو لوگ کدھر جائیں؟ کس سے شکایت کریں گے نا؟ وہ آتے ہیں جی میڈیا کے پاس آتے ہیں، میڈیا بھی چیخ چیخ کے تھک گیا، میڈیا بھی کیا کرے؟ چیخنا نا ہمارا کام ہے، چیختے ہیں جی، ہم روتے ہیں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جنہوں نے ایکشن لینا ہوتا ہے وہ خود اس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ کیا ایکشن لیں گے؟ تو لوگوں کے پاس آخری آپشن کے طور پر آخری امید کی کرن جو ہے وہ ایکشن کمیٹی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں بٹ صاحب یقین کریں، اگر اس وقت بھی ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے بیوروکریسی نے، ہمارے ان اداروں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو کل چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے پھر ایکشن کمیٹیوں کی طرف لوگ جائیں گے، بہت ان کی شکریہ طرف میر کوئی بھی صاحب. نہیں آئے گا. ناظرین، آپ نے سجاد میر صاحب کی گفتگو سنی. برٹش خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کے پیچھے محکمہ پولیس نے جو کردار ادا کیا وہ اس سے زیادہ افسوسناک ہے. لیکن ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی بہرحال امید کی کرن بن گئی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے جب ڈیڈ لائن دی تو ایس ایچ او بھی گرفتار ہوا اور اس کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.